السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے کہانی عمرو اور جادوگر جن۔ عمرو عیار کی نگاہ جنگل میں موجود ایک خیمے پر پڑی تو وہ حیران رہ گیا۔ خیمہ نہایت شاندار تھا اور کسی شہزادے یا شہزادی کا معلوم ہوتا تھا۔ خیمے کے باہر آگ کا ایک الاؤ روشن تھا اور خیمے سے کچھ فاصلے پر دو نہایت تنومند گھوڑے درختوں سے بندھے ہوئے تھے۔ گھوڑے بے حد تھکے ماندے دکھائی دے رہے تھے، جیسے وہ بڑی دور سے بھاگتے ہوئے آئے ہوں۔ عمرو اس وقت سردار امیر حمزہ کے حکم سے اس جنگل میں جادوگروں کی تلاش میں آیا تھا۔ اسے سردار امیر حمزہ نے بتلایا تھا کہ شمالی جنگل میں افراسیاب کے جاسوس جادوگر بھیس بدل کر آتے ہیں اور رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے لشکر میں شامل ہو جاتے ہیں اور اندر ہی اندر انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اصل میں ان کے ہاتھ ایک ایسا ہی جادوگر لگا تھا جس نے یہ راز ظاہر کیا تھا کہ وہ جنگل کے راستے ایک لکڑہارے کے بھیس میں چپکے ان کے لشکر میں شامل ہو گیا اور اس نے لشکر میں گھس کر چالاکی سے یہاں کے لوگوں کو ہلاک کرنا شروع کر دیا۔ سردار امیر حمزہ پر جب اس کی حقیقت کھلی تو انہیں اس بات کا بے حد دکھ اور افسوس ہوا۔ انہوں نے اس جادوگر کا فوراً سر قلم کر دیا اور عمرو عیار کو حکم دیا کہ وہ شمالی جنگل میں خود جا کر نگرانی کرے تاکہ کوئی اور خطرناک جادوگر اس راستے سے ان کے لشکر کو نقصان پہنچانے نہ پہنچ جائے۔ عمرو عیار ان کا حکم پا کر فوراً جنگل میں آ گیا۔ جنگل کے وسط میں پہنچتے ہی اس کی نگاہ اس شاندار خیمے پر پڑی تو وہ حیرت سے ٹھٹک کر رک گیا اور دل میں سوچنے لگا کہ یقیناً یہاں بھی کوئی افراسیاب کا بھیجا ہوا جادوگر بھیس بدل کر آیا ہے اور وہ کسی طرح سردار امیر حمزہ کے لشکر میں گھس کر ان کے لشکر کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ یہ سوچ کر اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس نے دل میں مصمم ارادہ کر لیا کہ وہ ان جادوگروں یا جادوگر کو ہرگز زندہ نہیں چھوڑے گا جو سردار امیر حمزہ کے لشکر کو نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتا ہو۔ یہ سوچ کر اس نے زنبیل سے سلیمانی چادر نکال کر کندھوں پر ڈال لی اور غائب ہو گیا۔ ساتھ ہی اس نے تلوار حیدری بھی نکال کر احتیاط سے ہاتھ میں لے لی تھی تاکہ اگر کوئی خطرہ ہو تو وہ اس کا دفاع کر سکے۔ غیبی حالت میں وہ آہستہ آہستہ خیمے کی جانب بڑھنے لگا۔ خیمے سے چند قدم کے فاصلے پر رک کر اس نے زمین پر سے ایک پتھر اٹھایا اور زور سے خیمے کے پردے پر دے مارا۔ چند لمحے گزر گئے۔ عمرو کا خیال تھا کہ شاید خیمے سے کوئی باہر آئے گا، مگر اس کا خیال غلط نکلا۔ خیمے سے کوئی باہر نہ آیا۔ عمرو نے ایک پتھر اور اٹھا کر خیمے کی جانب اچھالا، مگر پھر بھی کوئی باہر نہ نکلا تو عمرو کو تعجب ہوا۔ وہ کچھ سوچ کر آگے بڑھا اور خیمے کا پردہ اٹھا کر خیمے میں داخل ہو گیا۔ خیمے میں داخل ہوتے ہی وہ اس بری طرح سے اچھلا جیسے اچانک کسی بچھو نے اس کے پاؤں پر ڈنگ مار دیا ہو۔ خیمے میں نہایت قیمتی اور نفیس ترین سامان پڑا ہوا تھا۔ ایک طرف بستر پر ایک لڑکی چت پڑی تھی، وہ بھی اس حالت میں کہ اس کی گردن اس کے تن سے جدا تھی۔ اس کے کپڑے اور جس بستر پر وہ پڑی تھی وہ بری طرح سے خون سے لت پت ہو رہے تھے۔ گردن سے ابھی تک خون فوارے کی مانند ابل رہا تھا، جیسے ابھی ایک لمحہ بیشتر کسی نے اس بیچاری کی گردن کاٹی ہو۔ عمرو عیار سکتے کے عالم میں یہ خونی منظر دیکھ رہا تھا۔ پھر جب اس کے ہوش و حواس قائم ہوئے تو اس نے جلدی سے تلوار زنبیل میں ڈال لی اور سلیمانی چادر بھی اتار کر زنبیل میں رکھ لی اور پریشانی کے عالم میں اس لڑکی کی لاش دیکھنے لگا۔ لڑکی کا سر غائب تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کسی نے خاص طور پر اس لڑکی کا سر کاٹا ہو اور سر کاٹ کر اپنے ساتھ لے گیا ہو۔ عمرو عیار نے سارا خیمہ چھان ڈالا لیکن اسے کوئی ایسی چیز نہ مل سکی جس سے پتہ چلتا کہ یہ لڑکی کون تھی یا اسے کس نے قتل کیا تھا۔ عمرو نے خیمے میں موجود سب قیمتی چیزوں کو لاوارث سمجھ کر اٹھا کر اپنی زنبیل میں ڈالنا شروع کر دیا۔ جب اس نے خیمے میں موجود تمام چیزیں زنبیل میں ڈال لی تو اس کی نظر سرکٹی لڑکی کے ہاتھ کی ایک انگلی میں موجود ایک انگوٹھی پر پڑی جس پر عجیب سنہرے رنگ کا نگینہ جڑا ہوا تھا اور اس میں سے سنہرے رنگ کی شعاعیں سی پھوٹتی ہوئی دکھائی دے رہی تھیں۔ عمرو عیار نے لڑکی کی انگلی سے انگوٹھی اتار لی اور حیرت بھری نگاہوں سے اس کے سنہری نگینے کو دیکھنے لگا۔
کیونکہ اس سے قبل اس نے آج تک سنہری نگینہ نہ دیکھا تھا۔ نگینے کو صاف کرنے کے لیے اس نے اس پر ہاتھ پھیرا تو اچانک وہاں ایک چمکا ہوا اور عمرو عیار کے سامنے ایک سنہرے رنگ کے پروں والی نہایت خوبصورت پری آ گئی۔ حکم میرے آقا، میں آپ کے لیے کیا حکم بجا لا سکتی ہوں؟ پری نے عمرو عیار کی جانب دیکھ کر اس کے سامنے قدرے جھکتے ہوئے نہایت مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ آقا، کیا مطلب؟ کون ہو تم؟ عمرو پری کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے بوکھلا گیا، پھر جلدی سے سنبھلتا ہوا بولا، میرا نام سکلان پری ہے اور میں اس سنہری انگوٹھی کی غلام ہوں جو آپ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ انگوٹھی جس کے قبضے میں ہوگی اور اسے کوئی ہاتھ سے رگڑے گا تو میں فوراً اس کا حکم بجا لانے کے لیے پہنچ جاتی ہوں۔ پری نے بدستور نہایت ملائمت بھرے اور مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا، اوہ، تو تم اس انگوٹھی کی غلام ہو، مگر یہ انگوٹھی تو اس لڑکی کی انگلی میں تھی۔ عمرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، ہاں، پہلے میں شہزادی سانان کی غلام تھی، مگر اب چونکہ یہ انگوٹھی آپ کے پاس ہے اس لیے اب میں آپ کی غلام ہوں۔ پری نے جواب دیا، شہزادی سانان؟ اوہ، تو کیا یہ لڑکی کسی ملک کی شہزادی ہے؟ عمرو عیار نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ ہاں آقا، یہ ملک تایان کی شہزادی ہے، پری نے جواب دیا، اور عمرو پرخیال انداز میں سر ہلانے لگا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم مجھے بتا سکتی ہو کہ اس لڑکی جسے تم شہزادی سانان کہہ رہی ہو اسے کس نے قتل کیا، اور قتل کرنے والا اس کا سر کہاں لے گیا، اور سب سے بڑی بات کہ شہزادی سانان کا یہاں کیا کام؟ ملک تایان تو یہاں سے ہزاروں کوس دور ہے۔ اتنی دور کا سفر شہزادی نے گھوڑے پر کس طرح سے طے کیا، اور پھر خیمے کے باہر ایک کی بجائے 2 گھوڑے بندھے ہوئے ہیں، باہر آگ بھی جل رہی ہے۔ اگر شہزادی سانان یہاں اکیلی آئی ہے تو باہر 2 گھوڑوں کا کیا کام؟ عمرو عیار نے ذہن میں کلبلانے والے سوالوں کو پری کے سامنے دہراتے ہوئے پوچھا۔ اس کے لیے مجھے تھوڑا سا وقت دیں آقا، اصل میں شہزادی صاحبہ نے مجھے پچھلے 2 روز سے اپنے سامنے نہیں بلایا تھا، اس لیے میں اصل حالات سے لا علم ہوں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں ابھی کچھ دیر میں آپ کو ساری حقیقت سے آگاہ کر سکتی ہوں، پری نے کہا، اور عمرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، میں تمہارا یہی انتظار کروں گا، عمرو عیار نے سر ہلا کر جواب دیا، اور پری جواباً سر ہلا کر وہاں سے غائب ہو گئی۔ چند لمحوں بعد وہ دوبارہ نمودار ہوئی تو اس کے چہرے پر بے پناہ پریشانی اور غمگینی تھی۔ عمرو عیار غور سے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ آقا، میں نے معلوم کر لیا ہے، شہزادی سانان کو قتل کرنے والا جادوگر جن جبلاش ہے، وہ جبلاش جن جس کے ماتھے پر ایک موٹا اور نوکیلا سینگ ہے، وہ شہزادی سانان کا بدترین دشمن ہے۔ شہزادی سانان نے اصل میں ایک مرتبہ جنگل میں شکار کھیلتے ہوئے اس کے بیٹے ازبیلاش جن کو ہلاک کر دیا تھا، جو کہ اس جنگل میں ایک خطرناک درندے کے روپ میں معصوم جانوروں کو کھانے کے لیے آیا تھا۔ شہزادی سانان نے اس پر اس وقت تیروں کی بوچھاڑ کر دی جس وقت وہ ایک شیر کے روپ میں ایک معصوم ہرن کو بھنبوڑ رہا تھا۔ تیر شیر کے عین دل کے مقام پر لگے جس سے وہ فوراً مر گیا۔ شہزادی سانان نہیں جانتی تھی کہ اس نے جس شیر کو ہلاک کیا تھا وہ اصل میں کوئی جن تھا۔ اس نے جو ہی اس شیر کو مارا، اچانک ہر طرف گہرا اندھیرا چھا گیا۔ ایک لمحے کے لیے شہزادی سانان اندھیرا دیکھ کر پریشان ہو گئی، ساتھ ہی وہاں ایک خوفناک آواز گونجی، آہ، مارا مجھے شہزادی سانان نے، میرا نام ازبیلاش جن تھا۔ اس کے ساتھ ہی یکلخت اندھیرا دور ہو گیا، اور پھر شہزادی نے جب شیر کی جگہ ایک بدصورت اور خوفناک شکل والے لمبے تڑنگے جن کو مرے ہوئے دیکھا تو اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ وہ وہاں سے فوراً چیختی چلاتی ہوئی بھاگ کھڑی ہوئی اور فوراً واپس اپنے محل میں آ گئی۔ ادھر ازبیلاش کے باپ جبلاش جن کو اپنے بیٹے کی ہلاکت کا علم ہوا تو وہ بے حد غضبناک ہوا۔ اس نے اپنے علم اور طلسمی پتلوں سے پتہ چلایا تو اسے معلوم ہو گیا کہ اس کے بیٹے کو ہلاک کرنے والی ایک آدم زاد لڑکی ہے جس کا نام شہزادی سانان ہے۔ جبلاش جن نے فوراً اپنے غلام جنوں اور طلسمی پتلوں کو حکم دیا کہ وہ اس لڑکی یعنی شہزادی سانان کو لا کر
اس کے سامنے پیش کرے۔ اس کا حکم سن کر غلام جن اور طلسمی پتلے شہزادی کو اٹھانے کے لیے آئے، مگر اس وقت شہزادی سانان اپنے ذہن میں جن کی موت کا چھایا ہوا خوف دور کرنے کے لیے کوئی پاک کلام پڑھ رہی تھی۔ جنوں اور طلسمی پتلوں نے بڑی کوشش کی کہ وہ کسی طرح سے شہزادی سانان کو پکڑ لے، مگر نہ جانے کون سی طاقت تھی کہ وہ شہزادی سانان کو پکڑنا تو کجا اسے چھو بھی نہیں پا رہے تھے۔ وہ تھک ہار کر ناکام واپس لوٹ گئے۔ جبلاش جن نے خود بھی کئی مرتبہ شہزادی سانان پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، مگر شہزادی سانان ایک خوفناک جن کو مار کر اس قدر خوفزدہ ہو چکی تھی کہ وہ خوف کے مارے ہر وقت کلام پاک کا ورد کرتی رہتی۔ یہی وجہ تھی کہ جبلاش جن کسی بھی طرح شہزادی سانان کو نقصان نہ پہنچا سکا، اور پھر وہ کسی دیوتا کے حکم سے اس جگہ سے بہت دور چلا گیا، مگر اس کے دل سے شہزادی سے انتقام کی آگ ختم نہ ہو سکی۔ مگر وہ مجبور تھا، وہ جادوگر دیوتا کے حکم کے مطابق 2 سال کے لیے اس خاص جگہ سے باہر نہ آ سکتا تھا۔ اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ جب بھی اسے موقع ملے گا وہ شہزادی سانان کو ضرور ہلاک کرے گا۔ ادھر شہزادی دن رات خوفزدہ رہنے لگی۔ رات کو اکثر وہ خوابوں میں اس مرے ہوئے جن کو دیکھتی۔ اسے یوں محسوس ہوتا جیسے وہ مرا ہوا جن دوبارہ زندہ ہو گیا ہو اور وہ اس سے انتقام لینے، اسے ہلاک کرنے کے لیے واپس آ گیا ہو۔ اس دہشت کا اثر یہ ہوا کہ وہ ذہنی طور پر بیمار ہو گئی اور ہر وقت دہشت اور خوفزدہ انداز میں چیختی چلاتی رہتی۔ بادشاہ سلامت نے اس کا بڑے بڑے حکیموں اور طبیبوں سے علاج کروایا، مگر شہزادی کا خوف کسی بھی طرح دور نہ ہوا۔ وہ ہر وقت چلاتی رہتی، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، کالا جن مجھے مار دے گا، وہ دیکھو وہ سامنے کالا جن آ رہا ہے، اور پھر وہ ایک خوفناک چیخ مارتی اور بے ہوش ہو جاتی۔ بادشاہ سلامت اپنی بیٹی کی اس بیماری سے بے حد پریشان تھے۔ ان کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ وہ اس کا کہاں سے اور کیسے علاج کرائیں کہ ان کی بیٹی پہلے کی طرح تندرست اور صحت یاب ہو جائے۔ بادشاہ سلامت کو کسی نے بتایا کہ ہو سکتا ہے شہزادی پر کسی جن بھوت یا کسی بلا کا سایہ ہو گیا ہو، اس لیے اسے پہاڑی والے بزرگ کے پاس لے جانا چاہیے۔ سنا ہے وہ بہت بڑے بزرگ ہیں، بڑے بڑے جن، دیو اور پریاں ان کے غلام ہیں۔ وہ یقیناً شہزادی صاحبہ کو صحت یاب کرنے میں ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ بادشاہ سلامت کو اپنی اکلوتی بیٹی سے بے حد محبت تھی۔ وہ خود شہزادی کو اپنے ساتھ ان بزرگ کے پاس لے گئے۔ بزرگ بابا نے جو شہزادی سانان کو دیکھا تو وہ بھی ایک لمحے کے لیے پریشان ہو گئے۔ انہوں نے بادشاہ سلامت کو اصل صورتحال سے آگاہ کیا اور انہیں یہ بھی بتا دیا کہ شہزادی سانان کی زندگی سخت خطرے میں ہے۔ جبلاش جن اس سے اپنے بیٹی کی موت کا انتقام ضرور لے گا۔ وہ بے حد ظالم اور شفاق جن ہے، رحم کرنا اس نے سیکھا ہی نہیں۔ اگر وہ اپنے دیوتا کے حکم کے آگے مجبور نہ ہوتا تو وہ اب تک کب کا شہزادی سانان کو مار چکا ہوتا۔ بادشاہ سلامت بزرگ بابا کی بات سن کر بڑے پریشان ہوئے۔ انہوں نے بزرگ بابا کی منت کی کہ وہ ان کی کچھ مدد کریں۔ شہزادی سانان ان کی اکلوتی بیٹی ہے اور وہ اپنی بیٹی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ تب بزرگ بابا کو ان پر رحم آ گیا۔ انہوں نے شہزادی سانان پر کلام پاک پڑھ کر پھونکا تو شہزادی سانان کا خوف جاتا رہا اور وہ فوراً چنگی بھلی ہو گئی۔ بزرگ بابا نے سنہرے نگینے والی ایک انگوٹھی شہزادی کو دی اور ہدایات دیں کہ وہ اس انگوٹھی کو ہر وقت اپنے پاس رکھے۔ اس انگوٹھی کے تابع ایک پری ہے، اس پری کو وہ وقتاً فوقتاً اپنے پاس بلاتی رہے۔ پری اس پر اپنا سحر کیے رکھے گی۔ اس سحر کی وجہ سے جبلاش جن شہزادی کو کسی بھی صورت میں نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ شہزادی کو انہوں نے ہدایات دیتے وقت کہا تھا کہ پری کو اس نے ہر روز اپنے سامنے بلانا ہوگا۔ جس روز وہ پری کو بلانا بھول گئی، اس روز اگر جبلاش جن کو علم ہو گیا تو وہ اپنا وار کر جائے گا۔ شہزادی نے بزرگ بابا سے وعدہ کر لیا کہ وہ ان کی ہدایات پر حرف بحرف عمل کرے گی۔ بادشاہ سلامت اور شہزادی نے ان کا بہت بہت شکریہ ادا کیا اور واپس اپنے محل میں آ گئے۔ شہزادی سانان بابا کی ہدایات کے مطابق ہر روز انگوٹھی رگڑ کر مجھے بلاتی اور میں اس پر ایک خاص سحر کر دیتی تاکہ جبلاش جن
اسے کسی قسم کا نقصان نہ پہنچا سکے۔ میں شہزادی سانان کی دوست بن گئی تھی۔ میں شہزادی صاحبہ کو اکثر سیر کرانے کے لیے دور دراز کے علاقوں میں لے جاتی، یا تو میں شہزادی صاحبہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ فضا میں اڑاتی تھی، یا ہم دونوں اڑن قالین پر سیر کرتی تھیں۔ 2 روز قبل میں شہزادی صاحبہ کو سیر کرانے کے لیے اس علاقے میں لے آئی جہاں اس وقت ہم موجود ہیں۔ یہ کہہ کر ایک لمحے کے لیے سکلان پری خاموش ہوئی، پھر دوبارہ امرو کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگی، اس جنگل میں آتے ہی شہزادی صاحبہ نے مجھے یہاں خیمہ لگانے کے لیے کہا۔ میں نے یہاں خیمہ نصب کر دیا۔ شہزادی سانان بے حد تھکی ہوئی تھی، وہ سو گئی، اور میں اس خیال سے وہاں سے چلی گئی کہ جب شہزادی جاگے گی تو مجھے دوبارہ انگوٹھی رگڑ کر طلب کر لیں گی۔ میرے لیے مشکل یہ تھی کہ میں اس وقت تک شہزادی صاحبہ کے پاس نہیں آ سکتی تھی جب تک کہ شہزادی صاحبہ خود انگوٹھی رگڑ کر مجھے نہ بلا لیتی۔ باہر کیف ادھر میں وہاں سے غائب ہوئی، ادھر ایک ملک کا شہزادہ اسد شکار کھیلتا ہوا اس جانب آ نکلا۔ وہ اصل میں ایک شکار کی تلاش میں اپنے ساتھیوں سے بچھڑ کر راستہ بھٹک کر اس طرف آ نکلا تھا۔ وہ بے حد بھوکا پیاسا تھا۔ خیمے کو دیکھ کر اس کے دل کو دھاڑس بندھی کہ اب کم از کم اس کے کھانے پینے کا کچھ بندوبست ہو جائے گا۔ اس نے اپنا گھوڑا ایک پیڑ سے باندھا اور خیمے کی جانب آ کر آوازیں لگانے لگا۔ شہزادے کی آواز سن کر شہزادی سانان جاگ گئی۔ شہزادے نے جو شہزادی سانان کی صورت دیکھی تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ بلا شبہ شہزادی سانان تھی ہی اتنی خوبصورت کہ انہیں جو ایک نظر دیکھ لیتا وہ ان پر فریفتہ ہو جاتا۔ شہزادہ اسد بھی بے حد خوبصورت تھا۔ شہزادی بھی اس کا قد کاٹ اور اس کی وجیح شکل دیکھ کر بے حد مرعوب ہوئی۔ شہزادہ اسد نے آگے بڑھ کر شہزادی سانان کو سلام کیا اور اس سے اپنا تعارف کرایا اور انہیں اپنی پریشانی سے آگاہ کیا۔ شہزادی سانان نے بھی شہزادے کو اپنا صحیح تعارف کرایا۔ انہوں نے شہزادے کو خیمے میں بٹھا کر کھانا وغیرہ کھلایا اور انہوں نے میری اور اپنی ساری حقیقت شہزادے کے سامنے بیان کر دی۔ شہزادہ اسد شہزادی سانان کی کہانی سن کر بہت متاثر ہوا۔ اس نے شہزادی سے وعدہ کر لیا کہ وہ شہزادی کی مدد ضرور کرے گا اور اس جبلاش جن کو ہلاک کر کے اس کا خطرہ ہمیشہ کے لیے دور کر دے گا۔ تب شہزادے نے مجھے دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ شہزادی سانان نے انگوٹھی رگڑ کر مجھے بلایا اور میرا شہزادہ اسد سے تعارف کروایا۔ میں شہزادہ اسد کو دیکھ کر زور سے چونکی، مگر اس وقت شہزادہ اسد نے شہزادی سانان سے آنکھ بچا کر اپنا ایک ہاتھ کھول کر میری جانب جھٹکا۔ اس کی انگلیوں سے روشنی کی لہریں نکل کر میرے چہرے پر پڑی اور مجھے ایک زوردار جھٹکا لگا اور مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے ذہن میں اندھیرے کی چادر تن گئی ہو۔ سکلان پری، آج کے بعد شہزادی سانان کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں رہے گی۔ تم آج کے بعد یہاں نہیں آؤ گی۔ میں شہزادی کے ساتھ ہوں اور میں نے شہزادی صاحبہ سے وعدہ کر لیا ہے کہ میں ان کی مدد کروں گا اور جبلاش جن کو ہلاک کر دوں گا۔ اب تم جا سکتی ہو۔ یہ آخری الفاظ تھے جو میں نے اندھیرے میں گم ہوتے ذہن میں سنے تھے۔ اس کے بعد میں نے اپنا وجود خلاؤں میں گم ہوتا ہوا محسوس کیا۔ آقا، اصل میں وہ شہزادہ اسد نہیں تھا، بلکہ شہزادہ اسد کے بھیس میں جبلاش جن خود تھا۔ وہ میرے سامنے یا شہزادی پر میرے کیے ہوئے سحر کی وجہ سے وہاں کبھی نہیں آتا، مگر ایک انسان کے روپ میں آنے کے بعد نہ میں اسے وہاں آنے سے روک سکتی تھی اور نہ ہی میرا سحر اس نے کچھ سمجھنے کا موقع دیے بغیر مجھ پر وار کر دیا تھا۔ بہرحال اس طرح اس نے شہزادی کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ اسے شہزادی سانان پر سے میرے سحر کے ختم ہونے کا انتظار تھا۔ جو ہی اس پر سے میرا سحر ختم ہوتا وہ شہزادی کو فوراً ہلاک کر دیتا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے شہزادی پر اپنی اصل حقیقت واضح نہ کی اور شہزادے ہی کے بھیس میں اس کے سامنے گھومتا پھرتا رہتا۔ اس نے جادو کے زور سے شہزادی کے لیے وہاں ایک اور گھوڑا منگوا لیا تھا۔ شہزادی شہزادے پر جانے کیوں اندھا اعتماد کرنے لگ گئی تھی۔ اس نے کسی چیز کو محسوس کیے بغیر شہزادے کی ہر بات ماننا شروع کر دی اور ہر وقت جنگل میں اس کے ساتھ گھومتی پھرتی اور شکار وغیرہ کھیلتی رہتی۔ اور پھر آج جو ہی شہزادی پر سے میرا سحر ختم ہوا، شہزادہ اسد نے فوراً اپنا بھیس بدلا اور
اپنے اصل روپ میں آ گیا۔ شہزادی سانان شہزادے کو ایک خوفناک شکل والے جن کا روپ دھارتے دیکھ کر بھون چکی رہ گئی اور دہشت کے مارے بے ہوش ہو گئی۔ جبلاش جن نے فضا میں ہاتھ گھما کر جادو سے تلوار حاصل کی اور اس نے ایک جھٹکے سے شہزادی کی گردن اس کے تن سے جدا کر دی اور اس کی گردن کاٹ کر اپنے ساتھ لے گیا۔ یہ ہے آقا ساری اصل کہانی۔ یہ کہہ کر سکلان پری خاموش ہو گئی۔ اوہ، تو اس کا مطلب ہے کہ جبلاش جن شہزادی سے اپنے بیٹے کا انتقام لینے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ امرو نے ساری تفصیل سن کر افسوس بھری نگاہوں سے مردہ شہزادی کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، ایک طرح سے تو وہ انتقام لینے میں کامیاب ہو گیا ہے اور ایک طرح سے نہیں بھی، پری نے جواب دیا، اور امرو چونک کر اس کی صورت دیکھنے لگا۔ کیا مطلب؟ وہ حیرت سے اس کی جانب دیکھ کر بولا۔ جس وقت جبلاش جن نے شہزادی سانان کی گردن کاٹی تھی اس وقت شہزادی پر سے میرا حفاظتی سحر مکمل طور پر ختم نہیں ہوا تھا۔ سحر ختم ہونے میں ابھی چند لمحے باقی تھے۔ اب جبلاش جن کی نظر میں شہزادی سانان ہلاک ہو چکی ہے، مگر حقیقت میں ابھی شہزادی صاحبہ زندہ ہیں، سکلان پری نے بتایا، اور امرو عیار اس کی بات سن کر اچھلے بغیر نہ رہ سکا۔ کیا شہزادی سانان ابھی زندہ ہے؟ اس نے سر کٹی شہزادی کی جانب خوفزدہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے ہکلا کر پوچھا۔ ہاں آقا، شہزادی صاحبہ ابھی زندہ ہے۔ جبلاش جن نے جیسے ہی تلوار کا وار کیا اور تلوار شہزادی صاحبہ کی گردن سے چھوٹی، میرے سحر کی وجہ سے اصلی شہزادی غائب ہو گئی اور ان کی جگہ نقلی شہزادی ظاہر ہو گئی اور نقلی شہزادی کی گردن کٹ گئی۔ اس طرح جبلاش جن نقلی شہزادی کا سر لے گیا۔ اب اگر کسی طرح نقلی شہزادی کا سر واپس لا کر ان کی گردن سے جوڑ کر تاماک کا خون نہ ڈالا جائے، اس وقت تک اصلی شہزادی ظاہر نہیں ہو سکتی۔ سکلان پری نے امرو کو تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا، تاماک کا خون؟ اوہ، کہیں تم اس تاماک درندے کی بات تو نہیں کر رہی جو سابان پہاڑوں میں رہتا ہے، جس کی شکل کسی شیر سے ملتی جلتی ہے، مگر اس میں ایک شیر کی بجائے ہزاروں شیروں کی سی طاقت ہے، اور وہ زمین پر ایک بار بھاگنا شروع کر دے تو ایک لمحے میں کئی کوس دور نکل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ جب چاہے آسمان پر کسی پرندے کی مانند اڑ بھی سکتا ہے۔ امرو عیار نے سوچتے ہوئے تاماک کے متعلق پوچھا۔ ہاں آقا، میں اسی تاماک درندے کی بات کر رہی ہوں، سکلان پری نے سر ہلا کر جواب دیا۔ تاماک درندے کے بارے میں تم اور کیا جانتی ہو؟ امرو نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک لہرا رہی تھی۔ تاماک درندہ اصل میں ایک بہت بڑے جادوگر بادشاہ کا بنایا ہوا طلسمی درندہ ہے۔ وہ بادشاہ انتہائی ظالم، بے رحم اور سفاک ترین انسان تھا۔ نہ صرف وہ اپنی رعایا کو لوٹتا تھا، بلکہ اس نے اپنے لیے جادوگروں کی ایک بہت بڑی فوج بنا رکھی تھی، جو بادشاہ کے حکم سے دوسرے ملکوں پر حملے کرتی اور انہیں نیست و نابود کر کے رکھ دیتی تھی۔ اس بادشاہ کی خواہش تھی کہ وہ دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ ہو، اس کے پاس اتنا بڑا خزانہ ہو کہ وہ جب چاہے جسے چاہے آسانی سے خرید لے۔ وہ لوگوں کی دولت لوٹ لوٹ کر اپنے خزانے کو بڑا بنا رہا تھا۔ وہ خزانے کو ایک بہت بڑے پہاڑ کی ایک غار میں رکھتا تھا۔ اس غار کا پتہ اس کے سوا کوئی دوسرا نہیں جانتا تھا۔ اس نے غار کی حفاظت کے لیے بڑی بڑی طلسمی طاقتیں بنائیں تاکہ کوئی اس کے خزانے تک پہنچنے کی جسارت ہی نہ کر سکے۔ تاماک درندہ بھی اس کا بنایا ہوا طلسمی درندہ ہے، جو اس کے خزانے والی غار ہی کی نہیں، اس پورے پہاڑ کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ اگر کوئی انسان، حتیٰ کہ کوئی جن یا دیو بھی غلطی سے اس پہاڑ کے قریب آ جائے تو وہ پلک جھپکنے میں اس تک پہنچ جاتا ہے اور اسے لمحوں میں چیر پھاڑ دیتا ہے۔ اس کی نگاہیں اتنی تیز ہیں کہ اگر کوئی غیر مرئی قوت غیبی حالت میں بھی وہاں جانا چاہے تو وہ اسے بھی آسانی سے دیکھ لیتا ہے۔ بہرحال میں آپ کو شہزادی سانان کے متعلق بتلا رہی تھی۔ اگر کسی طرح شہزادی سانان کا سر نقلی شہزادی کی گردن سے جوڑ کر اس پر تاماک درندے کا خون ڈالا جائے تو شہزادی صاحبہ ظاہر ہو سکتی ہیں، لیکن یہ ناممکن ترین بات ہے۔ اول تو تاماک درندے کو مارنا ہی مشکل بلکہ ناممکن ہے، بلکہ جبلاش جن تک پہنچنا بھی نہایت مشکل کام ہے۔ وہ طاقتور جن ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا جادوگر بھی ہے،
جس کا مقابلہ کرنے کے لیے بڑے سے بڑا جن اور دیو بھی گھبرا جاتے ہیں۔ آقا، اگر 3 روز تک نکلی شہزادی کی گردن سے ان کا سر جوڑ کر انہیں زندہ نہ کیا گیا تو اصلی شہزادی کا وجود ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا اور ان کے بدن میں آگ لگ جائے گی۔ ثقلان پری کہتی چلی گئی، اس کا مطلب ہے کہ شہزادی سانان کو ظاہر کرنے کے لیے نہ صرف تاماک کو ہلاک کرنا پڑے گا بلکہ جبلاش جن کو بھی مارنا پڑے گا۔ امرو نے سوچ میں ڈوبے ہوئے انداز میں کہا۔ کیا کہا آقا؟ آپ تاماک درندے کو ہلاک کریں گے؟ ثقلان پری امرو کی بات سن کر زور سے چونکی۔ ہاں، ایک ظالم کے ہاتھوں مظلوم کی زندگی بچانا میرا ہی نہیں ہر انسان کا فرض ہے۔ تمہارے کہنے کے مطابق تاماک درندے کو ہلاک کرنا اور جبلاش جن تک پہنچنا بہت مشکل ہے، مگر وہ امرو ہی کیا جو تاماک جیسے درندے کو نہ مار سکے اور جبلاش جن تک نہ پہنچ سکے۔ تم مجھے تاماک درندے کا پتہ بتاؤ، پھر دیکھو میں اسے کس طرح کینچوے کی مانند اپنی جوتی کی نوک سے مسلتا ہوں۔ امرو نے سینہ تان کر بڑے فخریہ لہجے میں کہا۔ اوہ مگر آقا، ثقلان پری نے پریشان ہو کر کچھ کہنا چاہا، لیکن امرو نے ہاتھ اٹھا کر اسے کہنے سے روک دیا۔ بس، ماں بدولت اور کچھ سننا نہیں چاہتے۔ ہم ایک بار جو فیصلہ کر لیتے ہیں اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹتے جب تک کہ دشمن ہماری ناک میرا مطلب ہے اپنی ناک زمین سے نہ رگڑے۔ امرو نے جلدی سے کہا اور ثقلان پری پریشان اور حیران نگاہوں سے امرو عیار کی جانب دیکھنے لگی۔ اس طرح حیران نظروں سے ہماری جانب کیا دیکھ رہی ہو؟ ہمیں بتاؤ، تاماک درندہ کہاں ہے؟ تم تو ہماری جانب یوں دیکھ رہی ہو جیسے ہمارے سر پر سینگ نکل آئے ہوں یا ہماری دم دیکھ لی ہو۔ امرو نے تمسخرانہ انداز میں اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا اور ثقلان پری ہنس پڑی۔ نہیں آقا، میں اصل میں خیر، آپ میرے آقا ہیں، میں بھلا آپ کا حکم ٹالنے کی جسارت کس طرح سے کر سکتی ہوں؟ ٹھیک ہے آقا، آپ اپنی آنکھیں بند کیجئے، میں آپ کو سابان پہاڑوں کے قریب پہنچا دیتی ہوں۔ ثقلان پری نے یکدم سنجیدہ ہو کر امرو سے کہا اور امرو نے اس کی بات سن کر اثبات میں سر ہلا دیا، اور پھر ثقلان پری نے امرو کا ہاتھ پکڑ لیا اور امرو نے اس کے کہنے پر آنکھیں بند کر لیں۔ دوسرے ہی لمحے امرو عیار کو ایک ہلکا سا جھٹکا لگا اور اس نے اپنے آپ کو ہوا میں اڑتا ہوا محسوس کیا۔ کافی دیر بعد اس کے قدم دوبارہ زمین پر آ لگے۔ آقا، آنکھیں کھول دیں، ہم سابان پہاڑوں کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کی ہے۔ تاماک درندے کو آپ کی بو پہنچ چکی ہے، وہ آپ کے پاس پہنچنے ہی والا ہے۔ میں جا رہی ہوں۔ اس آواز کے ساتھ ہی امرو نے جلدی سے آنکھیں کھول دیں اور اسی وقت اس کے قریب موجود ثقلان پری ایک جھماکے سے غائب ہو گئی۔ امرو عیار نے دیکھا وہ اس وقت ایک عجیب و غریب پہاڑوں کے قریب کھڑا تھا۔ یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے ان تمام پہاڑوں کو چھوٹے چھوٹے کنکروں سے جوڑ کر بنایا گیا ہو۔ امرو عیار سمجھ گیا کہ یہ قدرتی پہاڑ نہیں ہے، انہیں بھی یقیناً کسی جادوگر نے بنایا ہوگا۔ وہ بھی کھڑا سوچ ہی رہا تھا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے کہ عین اسی وقت پہاڑ کسی درندے کی خوفناک دھاڑ سے گونج اٹھا۔ دھاڑ اس قدر تیز اور خوفناک تھی جیسے بہت سے بادل گرجے ہوں۔ امرو نے گھبرا کر دیکھا، سامنے ایک شیر جیسا خوفناک درندہ بری طرح سے دھاڑتا ہوا اس کی جانب برق رفتاری سے بھاگا چلا آ رہا تھا۔ اس کی جسامت کسی شیر جیسی تھی، جبکہ منہ لمبوترا تھا۔ دیکھنے میں وہ بے حد دبلا پتلا دکھائی دے رہا تھا، لیکن وہ جس خوفناک انداز میں دھاڑ رہا تھا اس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ خوفناک ہی نہیں، انتہائی خطرناک ہے۔ اس درندے کو دیکھ کر امرو عیار کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ ارے باپ رے، یہ بدبخت تو فوراً ہی یہاں آ گیا ہے۔ یا الہی بچا، نہیں تو یہ خوامخواہ مجھ حقیر فقیر بندے کو ہڈیوں سمیت چبا جائے گا۔ امرو عیار بوکھلائے ہوئے انداز میں بڑبڑایا، ساتھ ہی اس نے جلدی سے زنبیل سے مقدس چھتری نکال کر سر پر تان لی۔ شیرنما درندہ بھاگتا ہوا امرو عیار کے قریب آیا اور اس سے کچھ فاصلے پر آ کر ٹھہر گیا۔ اس کے حلق سے مسلسل دھاڑیں نکل رہی تھیں۔ وہ اپنی سرخ سرخ آنکھوں سے امرو عیار کی جانب دیکھ رہا تھا۔ چند لمحے وہ خوفناک نظروں سے امرو عیار کو دیکھتا رہا،
پھر اس نے اچانک ایک اونچی زکند لگائی اور تقریباً ہوا میں اڑتا ہوا عمرو عیار کی جانب آیا، مگر پھر وہ عمرو عیار کے بجائے راستے میں ہی جیسے کسی اندیکھی دیوار سے ٹکرا گیا ہو۔ اس کے حلق سے ایک خوفناک دھاڑ نکلی اور وہ الٹ کر گر پڑا۔ اس نے بار بار عمرو عیار پر چھلانگیں لگا کر اس پر حملہ کرنے کی کوشش کی، مگر وہ عمرو کی مقدس چھتری کی وجہ سے کامیاب نہ ہو سکا۔ تب عمرو عیار نے جلدی سے زنبیل میں ہاتھ ڈال کر جال الیاسی نکال لیا اور اسے اس شیر نما درندے تاماک پر اچھال دیا۔ درندے نے جال سے بچنے کے لیے دوسری طرف چھلانگ لگانا چاہی، مگر بھلا وہ جال الیاسی سے خود کو کس طرح سے بچا سکتا تھا۔ جو ہی وہ جال میں قید ہوا، عین اسی وقت جھماکا ہوا اور وہاں وہی سنہرے پروں والی خوبصورت سکلان پری نمودار ہوئی جو عمرو عیار کو یہاں لے کر آئی تھی۔ اوہ، بہت خوب عمرو آقا، بہت خوب۔ آپ تاماک جیسے خطرناک درندے کو اس قدر آسانی سے قید کر لیں گے، اس کے بارے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ آقا، اب آپ جلدی سے اس خنجر کو اس درندے کے عین سینے میں گھونپ دیں، یہ آپ کے تابع ہو جائے گا اور آپ کے کسی بھی حکم کی سرتابی نہ کر سکے گا۔ سکلان پری نے نمودار ہو کر پرمسرت لہجے میں کہا اور ساتھ ہی اس نے ہوا میں ہاتھ لہرایا۔ اس کی ہتھیلی پر تیز چمک ابھری اور دوسرے ہی لمحے اس کے ہاتھ میں ایک سنہرے رنگ کا خوبصورت خنجر چمک رہا تھا، جس پر حضرت سلیمان اور عربی کے چند الفاظ کندہ تھے۔ یہ خنجر اس نے عمرو عیار کو دے دیا۔ عمرو نے سر ہلا کر اس سے خنجر لے لیا۔ چھتری اس نے زنبیل میں ڈالی اور نہایت اطمینان بھرے انداز میں جال الیاسی کے قریب آ گیا، جس میں تاماک درندہ بری طرح سے کسا ہوا داڑ رہا تھا۔ عمرو اس کی پشت پر سوار ہوا اور اس نے پوری قوت سے خنجر دستے تک اس درندے کے عین سر میں گھونپ دیا۔ ایک لمحے کے لیے تاماک کے حلق سے خوفناک دھاڑ نکلی اور وہ بری طرح سے اچھلا اور یوں تڑپنے لگا جیسے اس کی گردن کٹ گئی ہو۔ اس کے اچھلنے سے عمرو بھی الٹ کر گر پڑا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے درندے کی جانب دیکھنے لگا۔ تاماک درندہ چند لمحے تڑپتا رہا، پھر وہ یوں سیدھا ہو گیا جیسے کوئی بات ہی نہ ہوئی ہو۔ اس کے منہ سے دھاڑیں نکلنا بھی بند ہو گئیں۔ آقا، اب یہ آپ کے تابع ہو چکا ہے، اسے جال سے آزاد کر دیں، سکلان پری نے کہا اور عمرو عیار نے ڈرتے ڈرتے اس پر سے جال الیاسی کھینچ لیا۔ اس کا خیال تھا کہ ہو سکتا ہے سکلان پری اس سے جھوٹ بول رہی ہو اور تاماک درندہ جال سے آزاد ہو کر اس پر حملہ کر دے، مگر یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گیا کہ تاماک درندہ جو چند لمحے قبل اس کے خون کا پیاسا ہو رہا تھا، اب آگے بڑھ کر عمرو عیار کے قدموں میں یوں لوٹ رہا تھا جیسے وہ اس کا پالتو کتا ہو۔ میں اس کے خزانے والی غار میں جانا چاہتا ہوں، عمرو عیار نے سکلان پری کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ آقا، میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ تاماک خزانے کی غار کا سب سے بڑا محافظ ہے، اس کے علاوہ غار میں ہزاروں طلسمات موجود ہوں گے، لیکن اب جب کہ تاماک آپ کا تابع ہو چکا ہے، آپ اس کی پیٹھ پر بیٹھ کر غار میں جائیں گے تو غار کے طلسمات آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ آپ تاماک کو حکم دیں، یہ خود ہی آپ کو اپنے خزانے تک لے جائے گا۔ سکلان پری نے جواب دیا اور اس کی بات سن کر عمرو عیار کا چہرہ فرط مسرت سے کھل اٹھا۔ آقا، اگر آپ برا نہ مانیں تو ایک مشورہ دوں، سکلان پری نے جھجکتے انداز میں کہا۔ ہاں ہاں کہو، کیا کہنا چاہتی ہو؟ عمرو نے جلدی سے سر ہلا کر کہا۔ یہ الگ بات تھی کہ اس کا ذہن غار کے خزانے میں کھویا ہوا تھا۔ آقا، آپ ابھی خزانے کے لیے غار میں نہ جائیں، اس وقت دن ہے اور غار میں دن کے وقت خاص طور پر سارے طلسمات 10 گنا زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ تاماک کی موجودگی میں وہ طلسمات آپ کو کسی قسم کا گزند نہیں پہنچا سکتے، مگر اگر آپ نے دن کے وقت اس غار میں قدم رکھا تو تاماک اور دوسرے طلسمات کے ساتھ آپ بھی ہمیشہ کے لیے غار میں قید ہو کر رہ جائیں گے۔ اگر تاماک دن کے وقت غار میں جائے تو اس پر طلسم لاگو ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے اس کا قیدی بن جائے۔ آپ رات کے وقت تاماک کے ساتھ غار میں جائیے گا، اس سے نہ تو غار کا طلسم متاثر ہوگا اور نہ ہی آپ کو غار میں جانے اور غار سے نکلنے میں کسی پابندی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پری نے کہا۔ اوہ، تو پھر
اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ابھی تو رات ہونے میں بہت وقت پڑا ہے۔ امرو نے جلدی سے کہا۔ وہ غار کا خزانہ حاصل کرنے کے لیے بے تاب ہو رہا تھا۔ جب تک آپ نقلی شہزادی سانان کا سر کیوں نہیں حاصل کر لیتے آقا؟ تاماک میں اتنی طاقت ہے کہ وہ آپ کو چند لمحوں میں جبلاش جن تک پہنچا دے۔ مجھے یقین ہے جس طرح آپ نے اس قدر آسانی سے تاماک جیسے خطرناک درندے کو اپنے بس میں کر لیا ہے، اسی طرح آپ نہایت آسانی سے جبلاش جن کو بھی ہلاک کر سکتے ہو۔ بس آپ کو صرف اتنا کرنا ہوگا کہ کسی طرح آپ اس کے ماتھے کا سینگ توڑ دیں۔ سینگ ٹوٹتے ہی اس جادوگر جن کی ساری جادوئی قوتیں ختم ہو جائیں گی اور اسے آپ پھر نہایت آسانی سے ہلاک کر سکتے ہیں۔ تاماک درندے کی وجہ سے آپ پر اس کا کوئی طلسمی وار اثر نہیں کرے گا۔ جن کو ہلاک کرنے سے قبل آپ اس سے نقلی شہزادی کا سر واپس مانگ لیجئے گا۔ اور آقا، جبلاش کے پاس بھی بے انتہا خزانہ ہے۔ جب آپ اس کا سینگ توڑ لیں گے تو وہ آپ کو بہت واسطے دے گا اور اپنا سارا خزانہ لا کر آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دے گا۔ لیکن آقا، آپ اسے معاف ہرگز نہ کیجیے گا۔ اگر آپ نے اس کا سینگ اسے لوٹا دیا تو وہ آپ کا بدترین دشمن ہو جائے گا اور آپ کو ایک لمحے سے بھی کم وقفے میں ہلاک کر ڈالے گا۔ سکلان پری کہتی چلی گئی اور امرو اس کی ہدایات ذہن نشین کرتا رہا۔ ٹھیک ہے، تم بے فکر رہو، دیکھو میں اس جبلاش جن کے بچے کا کس طرح سے سرما بناتا ہوں۔ چل تاماک، مجھے جس قدر جلد ممکن ہو سکے اس بدبخت سینگ والے جبلاش جن کے پاس پہنچا دے تاکہ میں اسے واقعی اس کا سینگ ہٹا کر لاش بنا دوں۔ امرو نے سر ہلا کر کہا اور سکلان پری کے کہنے پر وہ تاماک کی پشت پر بیٹھ گیا۔ اس نے ایک ہاتھ سے تاماک درندے کے سر میں دھنسا ہوا خنجر پکڑ لیا۔ جو ہی وہ تاماک درندے کی پشت پر سوار ہوا، تاماک نہایت تیزی سے ایک جانب بھاگنے لگا۔ شروع میں اس کی رفتار بے حد کم تھی، مگر پھر اس کی رفتار اس قدر تیز ہو گئی کہ امرو عیار کو اپنا آپ سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ اس نے جلدی سے دونوں ہاتھ درندے کی گردن کے گرد حائل کر لیے، مبادا وہ گر نہ جائے۔ تاماک انتہائی برق رفتاری سے ایک طرف بھاگا چلا جا رہا تھا۔ کئی گھنٹے لگاتار سفر کے بعد وہ ایک ایسے میدان میں پہنچ گیا جہاں ہر طرف گہری نیلی، سرخ اور زرد دھند چھائی ہوئی تھی۔ تاماک اس جگہ پہنچ کر رک گیا۔ امرو حیرت بھری نگاہوں سے اس عجیب و غریب رنگ برنگی دھند کو دیکھ رہا تھا۔ وہ چند لمحے تاماک پر بیٹھا رہا اور پھر وہ تاماک پر سے اترنے ہی لگا تھا کہ یکلخت فضا نہایت خوفناک اور گرجتے ہوئے کہکہوں سے گونج اٹھی۔ یہ خوفناک کہکہے سن کر امرو نے سر اٹھایا۔ دوسرے ہی لمحے جیسے اس کا خون خشک ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں بلا کا خوف اود کر آیا۔ اس کے عین سر پر ایک نہایت ہیبت ناک جن کا چہرہ دکھائی دے رہا تھا جس کے ماتھے پر ایک بہت بڑا سینگ تھا۔ اس جن کی آنکھیں بے حد بڑی بڑی اور سرخ تھیں، ناک بڑا اور چہرے کا گوشت ایسا تھا جیسے آگ میں بری طرح سے جل گیا ہو۔ اس کے دانت بھی بہت بڑے بڑے تھے۔ آدم زاد، تم نے میری طلسم نگری میں میرے حکم کے بغیر قدم رکھنے کی جرت کیوں کی ہے؟ جانتے نہیں یہ میرا یعنی جبلاش جن کا علاقہ ہے اور یہاں بغیر اجازت کسی بھی ذی روح کا داخلہ ممنوع ہے، اور تم تاماک کو بھی لے آئے ہو۔ کون ہو تم؟ اس خوفناک چہرے والے جن نے کڑک کر پوچھا۔ اوہ، تو تم ہو جبلاش جن؟ میں سمجھا تھا کہ جبلاش جن کوئی بہت بڑی بلا ہوگی، مگر تم تو ایک معمولی سے مچھر کی حیثیت رکھتے ہو۔ جبلاش جن، میرا نام امرو عیار ہے اور میں یہاں تمہاری ہلاکت کے لیے آیا ہوں۔ تمہارے ظلم اور بربریت کے دن ختم ہو چکے ہیں، موت تمہارا مقدر بن چکی ہے۔ امرو عیار نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے انتہائی سخت لہجے میں کہا، حالانکہ اندر ہی اندر اس کا دل اس خوفناک جن کی صورت دیکھ کر ہول کھا رہا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ ایک معمولی آدمزاد مجھے ہلاک کرنے آیا ہے؟ جبلاش جن کو، جس کے نام سے پوری دنیا کے جن، دیو اور بڑے بڑے سورما کانپتے ہیں، تم مجھے ہلاک کرنے آئے ہو؟ جبلاش جن نے پہلے حیرت اور پھر بری طرح سے تمسخرانہ انداز میں، امرو کا مذاق اڑانے والے انداز میں کہا، ہاں،
میں تمہیں ہلاک کروں گا اس سے پہلے کہ میں تم پر وار کروں۔ تم پہلے اپنے دل کی حسرتیں پوری کر لو اور مجھ پر جس قدر وار کر سکتے ہو کر لو، پھر مت کہنا کہ میں نے تمہیں موقع نہیں دیا۔ بدبخت جن، عمرو عیار نے اسے تاؤ دلانے والے لہجے میں کہا، اور واقعی اس کی بات سن کر جبلاش جن کا چہرہ غصے سے سرخ ہوتا چلا گیا۔ تم ایک معمولی چوہے جیسے آدمزاد اور جبلاش جن کو دھمکی دے رہے ہو۔ تم نے خود اپنی موت کو آواز دی ہے، اب تم یہاں سے زندہ سلامت بچ کر نہیں جا سکتے۔ آدمزاد، موت تمہارا مقدر بن چکی ہے، جبلاش جن نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا۔ اسی وقت اس کی آنکھیں چمکی اور اس کی آنکھوں سے زرد رنگ کی تیز روشنی نکلنے لگی اور عمرو کے جسم سے ٹکرانے لگی۔ ایک لمحے کے لیے عمرو عیار کا جسم گرم ہو گیا، جیسے اس کے جسم میں آگ لگ گئی ہو، مگر جلد ہی یہ احساس جاتا رہا۔ آقا، جبلاش جن کو وار کرنے دیں، جب تک آپ تاماک پر سوار ہیں اس کا کوئی وار آپ پر کارگر نہ ہوگا۔ سکلان پری کی آواز عمرو کی سماعت سے ٹکرائی اور عمرو نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ جبلاش جن کافی دیر تک اس پر زرد رنگ کی روشنی پھینکتا رہا، مگر عمرو عیار کا کچھ نہ بگڑا تو اس نے روشنی پھینکنا بند کر دی۔ پھر اچانک وہ ایک جھماکے سے عمرو کے سامنے آ گیا۔ اس کا وجود اس کے چہرے سے بھی زیادہ برا اور خوفناک تھا۔ اس نے نمودار ہو کر فضا میں ہاتھ پھیلائے۔ اس کے ہاتھ میں اچانک بڑی بڑی چٹانیں آ گئیں۔ اس نے وہ چٹانیں عمرو عیار پر کھینچ ماری، مگر چٹانیں عمرو سے کچھ فاصلے پر پہلے ہی مٹی کا ڈھیر بن کر گر گئیں۔ اب تو جبلاش جن کے غصے کی انتہا نہ رہی۔ اس نے اپنا بھاڑ جیسا منہ کھولا اور منہ سے آگ کے گولے نکال نکال کر عمرو پر پھینکنے لگا، مگر تاماک درندے کی وجہ سے آگ کے گولے بھی عمرو کا بال بھی بانکا نہ کر سکے۔ جبلاش جن نے عمرو پر سینکڑوں طلسمی حربے استعمال کیے، مگر وہ عمرو کا کچھ نہ بگاڑ سکا۔ تب غصے میں آ کر جبلاش جن نے فضا میں ہاتھ گھما کر 1000 من وزنی گرز حاصل کیا اور دھاڑتا ہوا عمرو کی جانب بڑھا۔ اب عمرو بھی جلدی سے تاماک درندے پر سے اتر گیا۔ اس نے ابراہیمی ڈھال اور تلوار حیدری نکال کر ہاتھ میں لے لی اور جبلاش جن کے مقابلے پر آ گیا۔ جبلاش جن نے نہایت خوفناک انداز میں اس پر حملہ کر دیا۔ عمرو نے اس کا وار ابراہیمی ڈھال پر روکا اور خود بھی تلوار حیدری کا نپا تلا ہاتھ جبلاش جن پر مارا، مگر جبلاش جن اس کا وار بچا گیا اور پھر ان کے درمیان خوفناک جنگ چھڑ گئی۔ عمرو عیار کا تو جبلاش جن کچھ نہ بگاڑ سکا، البتہ عمرو نے موقع سے فائدہ اٹھا کر ایک بھرپور ہاتھ اس کے سینگ پر اس وقت مارا جب وہ عمرو پر حملہ کرنے کے لیے جھکا ہوا تھا۔ جو ہی تلوار اس کے سینگ سے ٹکرائی، اس کا سینگ کٹ کر دور جا گرا، جسے عمرو نے جھپٹ کر اٹھا لیا۔ جو ہی جبلاش جن کا سینگ کٹا، وہ زمین پر گر کر بری طرح سے تڑپنے لگا اور عمرو عیار کی منتیں کرنے لگا کہ وہ اس کا سینگ اسے واپس کر دے، حتیٰ کہ اس نے جادو کے زور سے اپنا سارا خزانہ منگوا کر عمرو کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ عمرو نے خزانہ زنبیل میں ڈالا اور اس نے شہزادی سانان کا کٹا ہوا سر مانگا، جسے جبلاش جن نے فوراً لا حاضر کیا۔ جو ہی شہزادی سانان کا کٹا ہوا سر عمرو کے ہاتھ میں آیا، اسی وقت سکلان پری نمودار ہوئی۔ لائیے آقا، نقلی شہزادی کا سر میرے حوالے کر دیجیے، میں اسے اور تاماک درندے کو لے جاتی ہوں تاکہ تاماک درندے کو ہلاک کر کے اس کا خون نقلی شہزادی پر ڈالوں اور ان کا سر ان کی گردن سے جوڑ کر اصلی شہزادی کو ظاہر کر سکوں۔ سکلان پری نے کہا، اور عمرو نے سر ہلا کر نقلی شہزادی کا سر اس کے حوالے کر دیا، جسے لے کر سکلان پری فوراً غائب ہو گئی۔ جبلاش جن عمرو عیار کے سامنے گڑ گڑا رہا تھا، مگر عمرو نے اس کی ایک نہ سنی اور تلوار حیدری کے ایک ہی وار سے اس کی گردن اڑا دی۔ جو ہی جبلاش جن مرا، ہر طرف اندھیرا چھا گیا اور نہایت خوفناک آوازیں سنائی دینے لگیں، اور پھر یہ آوازیں ابھری، آہ، مارا مجھے عمرو عیار نے، میرا نام جبلاش جن تھا۔ اور پھر یکلخت ہر طرف روشنی پھیل گئی اور عمرو عیار یہ دیکھ کر اچھل پڑا کہ وہ اس وقت اسی خیمے میں کھڑا تھا جہاں سرکٹی شہزادی سانان کی لاش پڑی تھی، مگر اب وہاں شہزادی سانان زندہ کھڑی سکلان پری کے ساتھ
اس کے استقبال کے لیے موجود تھی۔ ایک طرف خیمے میں خزانے کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ امرو شہزادی اور سکلان پری کی بجائے اس خزانے کو دیکھنے لگا۔ شہزادی سانان نے امرو کا بے حد شکریہ ادا کیا، مگر امرو اس کی بات کہاں سن رہا تھا؟ وہ تو سکلان پری کی بات سن رہا تھا، جو کہہ رہی تھی، امرو، یہ تاماک درندے کی غار والا خزانہ ہے۔ میں نے تاماک کو ہلاک کرنے سے قبل غار میں اس کے ساتھ جا کر خزانے کو باہر نکال لیا تھا، تاکہ تم یہ نہ سمجھو کہ اپنا مطلب نکالنے کے لیے میں نے تمہاری خواہش پوری نہیں کی۔ اب اگر تم برا نہ مانو تو میری انگوٹھی مجھے واپس کر دو، تاکہ میں شہزادی صاحبہ کو اس کے وطن واپس پہنچا دوں، کیونکہ اس کی گمشدگی کی خبر سن کر اس کے ماں باپ بہت پریشان ہیں، سکلان پری نے کہا، اور امرو نے اسبات میں سر ہلا کر جلدی سے سکلان پری کی انگوٹھی اتار کر اس کی جانب بڑھا دی اور خود خزانے کی طرف بڑھ گیا اور جلدی جلدی خزانہ اٹھا کر زنبیل میں ڈالنے لگا۔ شہزادی اور سکلان پری اس کی بے تابی دیکھتے ہوئے مسکرا کر وہاں سے غائب ہو گئی۔